نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بنی اسرائیلیوں کو ہی خطاب ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ ہم ہرگز اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے یہ، حتیٰ نر اللہ جہر، کہ یہاں تک ہم نے خود اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ بنی اسرائیلیوں کا ایک مطالبہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات مقدس کو لے کر آئے اور اپنے قوم کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات کروا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 72 لوگوں کو منتخب کیا اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جانے کے لیے۔ اب یہ 72 لوگ جمع ہو گئے اور ان میں سے 2 لوگوں نے، حضرت یوشع اور حضرت کالب نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تورات کو مان لیا ہے، ہمیں آپ کی بات پر یقین اور ایمان ہے، لہٰذا ہم کوہ طور پر نہیں جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کو ان کی ادا بہت پسند آئی۔ بعد میں اللہ کریم نے حضرت یوشع اور کالب دونوں کو نبوت کے درجے پر سرفراز کیا۔ اب یہ حضرات جو ہے باقی 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر بغض کی وجہ سے مہر تھی، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر، ان کے دلوں پر، ان کے دل بند تھے بغض اور عداوت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہری گفتگو کر کے بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اب اللہ کریم نے پھر ان لوگوں کو سزا دی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا، ان کی سرکشی کی یہ سزا دی گئی کہ یکدم بجلی چمکی اور سب کو فنا کر گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
اور سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ تو یہ معاملہ ان 70 لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ صرف بنی اسرائیلی یعنی کہ یہودیوں کے بغض، عداوت اور نفرت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ بغض جو ہے، آپس کا حسد اور جو عداوت ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر کے چھوڑتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کی صورت میں آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بغض سے، حسد سے اور نفرت سے بچائے۔ دعا کیجئے اللہ کریم کہ سنو جملوں کو قبول اور منظور فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو روحانی جسمانی شفائے کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ارض فلسطین بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔